میں لین تھنکنگ کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ منیمم ان پٹ کو استعمال کریں اور میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہے وہ حاصل کریں۔ اب جب ہم ان پٹ استعمال کر رہے ہوں گے تو اس وقت میتھڈ اور اسٹریٹجیز بہت اہم ہیں۔ اگر ہم آرگنائزیشنل لیول پہ بات کریں یا کنٹری لیول پہ بات کریں تو اس میں آرگنائزیشن کا یا گورنمنٹ کا اسٹرکچر جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین کائنڈلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا دیکھتے جائیے گا کہ لین تھنکنگ کو سمجھنے کے لیے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی بیسک فلاسفی کیا ہے۔ السلام علیکم۔ خالد اقبال یوٹیوب چینل فوکس کرتا ہے ایجوکیشن، ٹریننگ اور جنرل اویئرنیس پہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم لین تھنکنگ ایبیلٹی کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ اس کی بیسک فلاسفی کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس ایبیلٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کس قسم کا نالج درکار ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جو میں نے 360 ڈگری تھنکنگ ایبیلٹی پہ بنائی تھی اس میں نے ذکر کیا تھا کہ 360 ڈگری تھنکنگ ایبیلٹی ڈیولپ کرنے کے لیے لین تھنکنگ کی ایبیلٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ میں لین تھنکنگ کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ منیمم ان پٹ کو استعمال کریں اور میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہے وہ حاصل کریں۔ اب جب ہم ان پٹ استعمال کر رہے ہوں گے تو اس وقت میتھڈ اور اسٹریٹجیز بہت اہم ہیں۔ اگر ہم آرگنائزیشنل لیول پہ بات کریں یا کنٹری لیول پہ بات کریں تو اس میں آرگنائزیشن کا یا گورنمنٹ کا اسٹرکچر جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین کائنڈلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا دیکھتے جائیے گا کہ لین تھنکنگ کو سمجھنے کے لیے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی بیسک فلاسفی کیا ہے کہ جب ہم ان پٹ اپنی استعمال کر رہے ہوں گے تو اس میں اگر آرگنائزیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں تو اس کا اسٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے۔ اور اگر گورنمنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین ابھی تک جو کچھ میں نے یہ آپ کو بتایا یہ لین تھنکنگ کا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے جس سے آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ جی لین تھنکنگ یہ ہے، لیکن اس کو ذرا ان ڈیپتھ سمجھنے کے لیے تھوڑا تفصیل میں جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان پٹ کیا ہے۔ ہمارے تمام ریسورسز ان پٹ ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہم ریسورس جو ہے وہ ہیومن ریسورسز ہے، پھر فائنانشیل ریسورسز ہیں، پھر ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، پھر فزیکل ریسورسز ہیں۔ یہ ساری ہماری ان پٹ ہوگی۔ اور جب آرگنائزیشن کی جب بات کر رہے ہوں گے تو اس کا جو اسٹرکچر ہے یہ بہت اہم پارٹ پلے کر رہا ہوگا ان پٹ کے اندر۔ ہم ذرا اس کو سمجھنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی ایگزامپل جو نا وہ لے لیتے ہیں۔ کوئی ایک منسٹری لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اسٹرکچر کیا ہے اور ہماری ان پٹ جو ہے وہ کیسے استعمال ہوتی ہے۔ ان پٹ یعنی کہ ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا لیتے ہیں کہ سب سے نچلے لیول پہ سیکشن آفیسر ہے، جتنا بھی سبارڈینیٹ سٹاف ہے وہ سیکشن آفیسر اس کو سپروائز کرتا ہے اور سارا ریکارڈ جو ہے وہ سیکشن آفیسر کے پاس ہوتا ہے۔ کسی کیس میں یا جو کچھ بھی کام کرنا ہے وہ فائل تیار کرنے کے بعد ڈپٹی سیکریٹری کو بھیجتا ہے۔ ڈپٹی سیکریٹری اپنی ان پٹ دینے کے بعد فائل جو ہے وہ جوائنٹ سیکریٹری کو بھیجتا ہے۔ جوائنٹ سیکریٹری اس میں بعض دفعہ
ڈپٹی سیکرٹری کو بلا کے میٹنگ بھی کرتا ہے، سیکشن آفیسر کو بھی بلاتا ہے، اور اپنی ان پٹ دینے کے بعد فائل جو ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری کو بھیجتا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری اپنی ان پٹ دینے کے بعد فائل جو ہے وہ سیکرٹری کو بھیج دیتا ہے، اور سیکرٹری جو ہے وہ ڈپینڈنگ آن دا کیس فائل جو ہے وہ منسٹر انچارج کو بھیجتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا ہیوی سٹرکچر ہے۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ایک لین سٹرکچر ہو سکتا ہے یہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور ہر لیول پہ گورنمنٹ یعنی پبلک کی پیسہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور جب اتنا ہیوی سٹرکچر ہوگا تو آبویسلی ٹائم بھی زیادہ لگے گا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائم از منی۔ یہ آپ نے ایک تو وہ سب لوگ جو ہیں ان کو پے کر رہے ہیں، اور جو ڈیلے ہو رہی ہے یا ڈیلے کا لفظ استعمال نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیوریشن ہے کام کی وہ زیادہ ہو گئی ہے، تو اس پہ بھی جب پبلک کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو لین سٹرکچر ڈیزائن کرنے کے لیے لین تھنکنگ ایبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ہالسٹک پکچر دیکھیں تو اس کے لیے آپ کو 360 ڈگری تھنکنگ ایبلٹی چاہیے، اور لین تھنکنگ جو ہے وہ 360 ڈگری تھنکنگ ایبلٹی کا ایک فیکٹر ہے، ایک پارٹ ہے، ایک اسپیکٹ ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ پاکستان میں تمام منسٹریز جو ہیں اور فیلڈ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے کہ سروسز پرووائڈ کرنا ہوتی ہیں، ان کا یہی حال ہے، اور اسی طرح کا سٹرکچر جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کا انڈر ڈیولپ ہونے کا جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو سٹرکچر ہے یہ بڑا ہیوی سٹرکچر ہے۔ ہم ایک مثال جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے لیتے ہیں۔ اب پرائیویٹ سیکٹر کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ان کی ان پٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم سے کم ان پٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کریں، یعنی اپنے ریسورسز بہت کم استعمال کریں لیکن پروفٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ تو اس کے لیے وہ یہ کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اپنی آرگنائزیشن کو وہ تھن رکھیں، اور ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں کام کرنے کا ہوتا ہے وہاں ہاریزنٹل سٹرکچر رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے، تاکہ لوور لیول پہ ہی یا مڈل مینجمنٹ لیول پہ ہی کام جو ہیں وہ جلدی سے جلدی مکمل ہو جائے۔ تو یہ ہم اس کو کہیں گے یہ ہاریزنٹل سٹرکچر جو رکھا ہوا ہے۔ لیکن جہاں پروفٹ کی بات آتی ہے یا انوویشن کی بات آتی ہے یا ویژن کی بات آتی ہے، وہاں وہ سٹرکچر جو ہے وہ ورٹیکل رکھتے ہیں آگے جانے کے لیے۔ تو وہ دونوں ورٹیکل اور ہاریزنٹل سٹرکچر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ انشور کرتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ کم سے کم خرچ ہوں، اور ریسورسز میں سے جیسے میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ٹائم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹائم ایک بہت بڑا ریسورس ہے، اور اگر ٹائم آپ زیادہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ان پٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کے اندر یہ فرق ہے۔ پرائیویٹ آرگنائزیشنز یہ کرتی ہیں کہ چینجنگ ورلڈ کے ساتھ وہ کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر کا جو سٹرکچر ہے وہ سٹیٹک نہیں ہوتا، وہ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ جوں دنیا کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہیومن ریسورسز ہیں جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں ان کی آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ کیا ہے، اور ان ہیومن ریسورسز پہ اور جو دوسری ریسورسز استعمال کی جا رہی ہیں، ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، فائنینشیل ریسورسز ہیں، فزیکل ریسورسز ہیں، ان کا والیوم جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر وہ زیادہ ہے اور وہ آؤٹ پٹ جو ہے پرفارمنس اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ سٹرکچر کے اندر بھی چینج کرتے رہتے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم
لین تھنکر نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جو اپنا لوگوں کا اور جو گروپس کا، جو سوسائٹی کا جو کلچر ہوتا ہے، جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہی وہ لے کے آرگنائزیشنز کے اندر چلنا آتے ہیں۔ چونکہ ہمارا جتنا بھی یہ سوشل سیٹ اپ ہے، یہ لین نہیں ہے، یہ بڑا تھک قسم کا ہے۔ اب آپ اپنا دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقعوں پہ دیکھیں کہ ہمارے رسم و رواج جو ہے نا وہ کس قسم کے ہیں۔ ہم خرچہ جو ہے نا بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ لین تھنکر ہونا جو ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے، اور وہ سارا کچھ ہم لے کے آ رہے ہیں اپنی سوسائٹی سے، اپنے کلچر سے۔ تو اس کو بھی ہمیں ذرا چیک کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں لین تھنکر بننا ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا سوشل سیٹ اپ جو ہے اس کے اندر تبدیلی لائیں۔ ہم لین تھنکنگ کی فلاسفی سمجھیں گے، اس کو فوائد کو جانیں گے، تو اس کے ایک فیکٹر کے طور پہ ہم 360 ڈگری تھنکنگ کا حصہ جو ہے وہ امپورٹنٹ حصہ بن سکیں گے۔ یعنی 360 ڈگری تھنکنگ میں لین تھنکنگ کو سمجھنے کے بعد جب ہم یہ پارٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پلے کر رہے ہوں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ لیسٹ ان پٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گی، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ تو میری یہ سجیشن ہوگی کہ ہمیں اپنی پرسنل لائف میں بھی، ہمیں اپنے یعنی فیملی لائف میں بھی، ہمیں اپنے یہ سوشل سیٹ اپ کے اندر بھی اور آرگنائزیشنز کے اندر بھی لین تھنکنگ کو ترجیح دینی چاہیے۔